السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم، احسان اور سرفرازی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عمر عطا فرمائی کہ پھر ایک رمضان کے ہم قریب قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے آمین یا رب نوازے، العالمین۔ کی برکتوں سے ہم کو نوازے اللہ تعالیٰ۔ اللہم بہت بارک سارے لنا۔ بہت سارے لوگ تھے لاسٹ رمضان میں، ہم اب پتہ ہے اس رمضان میں نہیں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے تعلق سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ سیشن میں سمجھا تھا کہ کچھ سیرت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، مگر رمضان اتنا قریب ہے تو میں چاہا کہ اس وقت رمضان کے تعلق سے بتا دوں گا۔ رمضان کے تعلق سے ہم اتنے ماشاءاللہ سے رمضان ہمارے گزرے ہیں تو ہم کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر صرف یاد دہانی ہے۔ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو یاد دلا دیں۔ یہ مہینہ جو ہے 11 مہینے انتظار کرنے کے بعد آتا ہے۔ اس کی انتہائی بے انتہا رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے بعد خصوصیات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ رمضان جو ہے یہ ایک ہی مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن میں دیکھیں تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام نہیں ہے، صرف رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مہینے کو استعمال کیا۔ اس مہینے کی خصوصیات ہیں۔ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے کچھ خصوصیات اور ہیں، میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ سیام جو بولتے ہیں وہ عطا فرمائے۔ رمضان جو ہے یہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے۔ کیسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نیچے وہاں سے اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں بیت العزہ اس جگہ ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو منتقل کیا لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، یہ آسمانوں پہ ہے، اور وہاں سے یہ 23 ایئرس میں آہستہ 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 وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا۔ تو قرآن جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ جو ہے روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، یہ سال کے کسی مہینے میں نہیں ہے۔ نمبر 5، اس مہینے میں اعتکاف ہے۔ نمبر 6، اکثر لوگ زکوٰۃ بھی اس میں دیتے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیات کیا ہے رمضان کے؟ کہ آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو فرض کا اجر ملتا ہے، یعنی نفل پڑھیں گے تو فرض کا اجر ملتا ہے، اور فرض پڑھیں گے تو 70 منیمم ہے، اور 70 سے زیادہ ہے، 700 ہے، 7000، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کتنے زیاد کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ اس کے علم ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو اس میں میں اس بات کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو سیام ہے یعنی روزہ ہے، دوسرا قرآن ہے، اور تیسرا لیلۃ القدر۔ تو سیام کے تعلق سے تھوڑا سا بات کر دیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جو سوتے ہیں تو ہم کو سونے میں شمار ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی سوئیں گے تو روزہ کا جو سونا ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار سو رہا ہے مگر اس کے اعمال میں وہ عبادت شمار ہو جائے۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کا بہت اعلیٰ درجہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کو الصحیحین بولتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی 3 پوائنٹس ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، حدیث قدسی ہے۔
کتنی بڑا اس کا پوزیشن. تو حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور حدیث قدسی. تو اس کا بہت بڑا پوزیشن ہو گیا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیام جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. اب سبحان اللہ، یعنی آپ جتنے عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اجر جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم کرا دیتے ہیں. مگر اس حدیث میں بتایا گیا اور سیام ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر میں دوں گا. اور ایک خاص کیا بات ہے، یہ ہم جو روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو روزے کی وجہ سے ہمارے منہ میں جو بو آتی ہے، تو ہم جو ہے آپ کو معلوم ہے روزے دار کی بو، یا کوئی فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کی بو آتے رہتے ہیں. اس کی کیا خاص بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے وہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ اس کی پسندیدگی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے جو منہ روزے دار کی بو کی وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. اچھا آپ کو بتا دوں، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کو باب الریان کہتے ہیں، اور وہ دروازہ جو ہے صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا. اس میں کہیں گے کہ جتنے روزے سے تھے یہ روزے دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں جنت میں. سبحان اللہ. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یہ حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. ایک تو خوشی ہوتی ہے جب افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے یہ آخرت میں ہوگی. اس کی خوشی کا اس کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ جو روزے سے تھا اس کو اتنے نعمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی اچھی نعمتیں. اور ایک بعض جگہ یہ مفہوم میں آیا ہے کہ روزے دار کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار الہی عطا ہوگا کہ تم روزے ویسے تو کئی نیکیوں کی وجہ سے ملتا ہے، مگر خاص طور پہ روزے دار کو روزے کی وجہ سے بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائے. اچھا، آپ روزے کے تعلق سے میں بیان کر دوں. ابتدا میں عاشورے کا روزہ تھا. پہلے تو عاشورے کا روزہ تھا، اس کے بعد جب یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ ایک سنہ یا نفل کے وقت ہوگا. اور یہ جو ہے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے اس مہینے کے. مگر آپ کو پتہ ہے اس کے ایکسیپشنز بھی ہیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے ہے، جو عمر رسیدہ ہو گئے جو نہیں ہو سکتے، اور کوئی ٹریولرز ہے، اور عورتوں کو خاص دنوں میں اجازت دی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہوں، تمہارے لیے مشکلات نہیں کرتا ہوں. تو یہ خاص طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل و کرم، احسان اور سرفرازی ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کتنا بڑا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خندق کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں ان کے مشورے کی وجہ سے جو خندق کھودی گئی، یہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو سلمان فارسی راوی ہیں اس حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص مہینہ عطا فرمایا، اس کے تھری حصے ہیں. اول الرحمہ، اور اس کا دوسرا جو ہے حصہ وہ مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے جہنم سے نجات ہے. اس کے تعلق سے خاص طور پہ بیان کر دوں گا. اور ایک خاص بات بیان کر دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے، اس کے بعد سب صحابہ بھی بیٹھے تھے، فوری وہاں سے اٹھ کر پھر ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے. تو پہلا قدم پہلے اسٹیپ پہ رکھا اور آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا، اس کے بعد خطبہ دیا، اس کے بعد اتر گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہروں پہ کچھ تھوڑی ایک حیرت ایک کیفیت تھی. تو حضور نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے ایک خاص بات دیکھی، آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی اور صرف آمین 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 3 مرتبہ کہا پکار کے. تو ہم پریشان تھے کہ کیا بات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی جس پہ میں نے آمین کہا. اب آپ کو پتہ نہیں صحابہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ان کا صرف بد دعا دینا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے. اور اس کے بعد آپ نے اس پر آمین، سوری میں یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا. تو
صحابہ की कितनी परेशानी की कैफियत थी कि जिब्राइल सलाम ने बद्दुआ दी और हुजूर सलाम ने आमीन कर दिए, तो कितना बड़ा मकाम होगा उसका। तो उन्होंने कहा कि हुजूर फरमाए, हुजूर ने फरमान शुरू कर दिया। उस आप लोगों ने ये हदीस कई मरतबा सुनी कि, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि वो बात रह गई। तो आप लोग भी इंतजार में होंगे कि हदीस, वैसे बहुत सारे तो सुने हुए होंगे, मगर फिर भी मैं बयान करता हूँ। तो तीन जो बद्दुआएं थी उनमें से आप बताते हैं, एक एक बद्दुआ ये थी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मगफरत ना हो जाए। अल्लाह अकबर। रमजान का महीना आया और उसने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी न की, रोजे भी नहीं रखा, एहतियात भी नहीं की, इबादतें भी नहीं किया, और उसकी मगफरत नहीं हो तो हलाक हो जाए। जिब्राइल इस्लाम बद्दुआ दे रहे हैं, हुज़ूर सल्लम उसको आमीन कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो और दो लोग हैं उनका भी सुन लें कि एक और हलाक हो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपके ऊपर दुरूद और सलाम रखे। और तीसरा वो है हलाको शख्स जिसने अपने वालिदैन को उनके ज़ईफ़ी की हालत में पाया, दोनों को या किसी एक को, और उनकी खिदमत करके उनके खुशी हासिल करके और उनकी खिदमत की वजह से उसकी मग़फ़िरत ना हो तो वो हलाक हो जाए। तो अल्लाह ताला इन तीनों चीज़ों से हमारे को महफूज फरमा दे। रमज़ान के ताल्लुक से यही बयान करना था कि इससे जो बरकतें हैं उसको हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की जितनी हो सकती है इबादत फरमाएं, उसकी फरमा बरदारी करें, नाफरमानियों से बचते रहें। अब आपको एक चीज़ यहाँ बताएं, बयान करते हैं। इमाम गजाली ने एक किताब लिखी है, अहियाल उलूम के नाम से, 5 जिल्दों में है वो, चार चार जिल्दों में है या 5 जिल्दों में है। उसमें जहाँ रोजे का चैप्टर है उसमें बयान किया है सियाम के लिहाज से लोगों की, जो उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी है। उन्होंने कहा कि रोजे के लिहाज से 3 किस्म के लोग हैं। एक है उनमें अवाम है, दूसरे है खवास, और तीसरे है अक्सुल खवास। यानी 3 डिग्रीज बता दिए, 3 दर्जे बता दिए कि लोगों के। अवाम उन्होंने डिस्क्राइब किया, अवाम वो है जिसका रोजा सिर्फ पेट का रोजा है, खाने पीने से अपने को बढ़, ग़िज़ा भी नहीं खा रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, तो वो अवाम है। उसके बाद उन्होंने कहा खवास क्या है। खवास का रोजा सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, बल्कि उनका रोजा जो है जबान का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, और सारे आज़ा का भी रोजा है। तो रमजान में क्या होता है, सिर्फ खाना पीने से नहीं रुकना है, बल्कि अपने जबान पे भी कंट्रोल करना है कि ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जिससे आपके रोजे पे असर हो जाए। एक अहादीस की मफहूम के लिहाज से बयान कर देता हूँ कि ये जो रोजे की हालत में अगर आप रोजा है और झूठ बोले, गीबत किए, अपने जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी का दिल तोड़ दे, तो आपने रोजे की हालत में जबान को गलत इस्तेमाल किया। आपने नेकी के लिए तो रोजा रख लिया है, मगर जबान को जो इस्तेमाल किया है उससे आपके गुनाहें बढ़ते चले जाते। आंख का भी रोजा है, जो चीज़ों को देखने के लिए हमको मना कर दिया गया वो चीज़ें आप एहतियात करें। आम दिनों में 11 मंथ्स आप शायद एहतियात नहीं करते थे, मगर कह दें कि ये महीना एक ऐसा है कि मैं अपना जबान पे भी, आंख पे भी, कान पे भी कंट्रोल करोगे। जिस चीज़ों को सुनने से आपको मना किया गया था, आप सोशल मीडिया है, वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, गाने सुनते चले जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप सोशल मीडिया में आते जा रहे हैं। इन सारों से एहतियात करें। कहे गए भाई ये रमज़ान का महीना है, ये सोशल मीडिया को मैं सब सारा बंद कर देता हूँ, सिर्फ नेक कामों के और जिसके से फ़ायदा है, रमज़ान का फ़ायदा है, उन चीज़ों पे तो गौर करूँगा। उसके अलावा जो चीज़ है उन चीज़ों से मैं अपने आप को सारा कट ऑफ कर देता हूँ। ये कुछ और क्या है, गीबत के ताल्लुक से जो हदीस आपको बयान की गई है उसमें उसका मफहूम यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा था, तो लोग आए, उन्होंने कहा कि दो औरतें हैं, उनको पेट की तकलीफ इतनी शिद्दत से हो गई है, तो उन्होंने रोज़ा तोड़ने के लिए आपके पास मुझे हमको भेजा है कि उनको क्या क्या कर सकते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि उन लोगों के पास एक प्याला था, उन्होंने कहा कि ये प्याला दो और उनसे कहे कि इसमें खै करें। तो वो जो साहबी थे वो ले जाकर उनसे खै कराई, तो खै कराए तो यानी फ्रेश मीट उसके अंदर निकला है खै में। फिर जब वो वापस आए तो हुजूर ने पूछा कि क्या है। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने खै की तो उसमें तो मीट निकला। उन्होंने कहा कि ये दोनों औरतें जो थे रोजे से थे, मगर दोनों बैठकर गीबत कर रहे थे। तो गीबत करना क्या है, अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाना है, जो कुरान में बता दिया गया है।
تو یہ قیمت کے تعلق سے بہت ہے. اور اس میں یہ دیکھیے، ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے حلال چیزیں کرتی تھی روزے کی حالت میں، آپ نے ان کو حرام کر دیا. کھانا اور پینا آپ کے لیے حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے کہا کہ کھانا اور پینا میرے لیے حرام ہے. جب حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا، اور جو پہلے سے ہی حرام ہے اس کو آپ نے روزے میں حلال کیسا کر دیا؟ تو زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ یہ نیکیاں آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے. نہ صرف نیکیاں ختم ہو جائیں بلکہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ خاص طور پہ تو عوام کا روزہ تو پیٹ کا روزہ ہے. خواص کا روزہ ہے جو ہے وہ نہ صرف پیٹ کا ہے بلکہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، اعضا کا بھی ہے. کان کا کیا ہے؟ میں نے کہا سننے کے لیے. زبان کا تو میں بیان کیا دیا. آنکھ کا دیکھنے چیزیں کر لیا. اور اعضا کا کیا ہے؟ ہاتھ پیر بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں. ان چیزوں میں نہ اس جگہوں پہ جائیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، نہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جس ہاتھ استعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو یہ چیزوں کی احتیاط کریں. اچھا، عوام ہو گئے، خواص ہو گئے. اقصى الخواص کیا ہے؟ اقصى الخواص کو انہوں نے بتایا ہے کہ پیٹ کا بھی روزہ ہے، زبان، آنکھ، ناک، کان اور اعضا کا بھی روزہ ہے، اور دل کا بھی روزہ ہے. دل کا روزہ کیا ہے؟ دل پہ بھی اپنے خیالات جو آ رہے ہیں اس پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ جو ویسٹیج آف تھاٹس آتے ہیں، بعض اوقات غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی میں کام تو نہیں کر رہا ہوں، زبان سے بھی نہیں کچھ بول رہا ہوں، مگر کچھ چیزوں میں اپنا غور و فکر کر رہے ہیں، تو یو آر ویسٹنگ ٹائم ان دوز تھاٹس. تو اپنے تھاٹس پہ بھی کنٹرول کریں. تو وہ اقصى الخواص ہے. اچھا، اب یہاں جو میں ایک پوائنٹ، میڈیکل پوائنٹ بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. روزے کا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کریں نبھاتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مگر اس میں میڈیکل پوائنٹ آف سے یہاں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں تو اس میں لے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب فاسٹنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وائٹ بلڈ سیلس میں اس میں لیکوسائٹس بھی ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ جو ہم کھانا وانا کھاتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں اگر ان کو غذائیت مل جائے اور شوگر کنٹینٹ ان کے ہو جائے تو وہ تھوڑا ریسٹنگ کرتے ہیں. لیکوسائٹس کیا ہے؟ ہمارے سیکیورٹی آفیسرس ہیں، اور ان کو کھانا پلا کے ان کو ذرا آرام دے دینا تو اب وہ سیکیورٹی کے اوپر ذرا سا احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بس کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، بس ذرا تھوڑا کھانا پینا ہو کے رس لے. مگر جب انسان فاسٹنگ میں رہتا ہے، غذا نہیں ملتی، تو یہی لیکوسائڈ جو ہے بھوکے پریشان اور ہمارے سرکولیشن میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، باڈی میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ فیگوسائڈ بن جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جہاں بھی ڈیڈ سیلس رہتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں کو نقصان پہنچانے والے سیلس ہیں تو ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ 2016 میں ایک نوبل پرائز دیا گیا. وہ جاپانیز وہ اسپیشلسٹ تھا، میڈیکل کا تھا. اس کا نام ہے یوشی نوری او سنی. یہ آپ کبھی نوبل پرائز فار 2016 میں کبھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو بتا دے گا. تو اس نے ریسرچ کی. اس نے کہا، اس کا کہنا ہے کہ آٹوفیجی کے تعلق سے اس نے ریسرچ کی، کئی سال کی ریسرچ کی. اس نے کہا کہ فاسٹنگ کرنے سے، ریگولر فاسٹنگ کرنا ہر مہینے میں یا ہفتے میں ایک آدھ دن کا کرنا، مگر اس نے کہا کہ بعض مرتبہ سال میں اگر ایک مہینہ آپ کنٹینیوس فاسٹنگ کریں گے، کافی عرصے تک فاسٹ کریں گے، تو آپ کے جو سیلس ہیں، یہ سیلس آپ کے جو بیکٹیریا رہتے ہیں، وائرسز رہتے ہیں اور ہارمفل سیلس رہتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اس نے ریسرچ میں بتایا کہ کینسر سیلس کو بھی کھا جاتے ہیں. تو جو لوگ کینسر والے تھے ان کا بھی جو فاسٹنگ کافی عرصے تک فاسٹنگ کریں گے تو ان کے کینسر سیل بھی ختم ہو گئے. یہ اس کی ریسرچ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. تو یہ روزے کے تعلق سے بیان کر دیا. اب میں قرآن کے تعلق سے سیکنڈ چیپٹر جو ہے قرآن کے تعلق سے بھی بیان کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کیا قرآن کا مہینہ. یہ لوح محفوظ سے میں نے بتایا کہ بیت العزا میں منتقل کیا گیا. وہاں سے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ پھر وہاں سے یہ 23 ایئرس میں مختصر رہا ہے. یہ اس کے بعد، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے
ہر سال رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو رمضان میں پورا جتنا قرآن اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا اس کی جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. اس کے بعد حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے. یہ ہر سال رمضان میں یہ واقعہ ہوا کرتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ تلاوت کی اور مجھ سے بھی کہا کہ 2 مرتبہ کریں تو وہ 2 مرتبہ میں کیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سال حضور علیہ السلام کا آخری سال تھا. حضور نے شاید یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری سال تھا جس میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمائی اور میں بھی 2 مرتبہ تلاوت کری. تو ہمارے لیے ایک جو ہے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت جو قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں اس میں اضافہ کریں. منیمم تو یہ ہے کہ ایک قرآن تو ختم کر دیں. زیادہ یہ ہے کہ روز 1 پارے کے بجائے 2 پارے پڑھیں یا 3 پارے پڑھیں یا جتنا بھی آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھتے رہیں. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی پڑھیں. اور قرآن کا صرف قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کے تجوید کے روز کو بھی فالو کریں، اطمینان سے پڑھیں. ایک ایسا برڈن نہ ہو کہ یہ ختم کرنا ہے، مجھے فوری کرنا ہے اور میرے کام کرنا، ایسا نہیں. اس کے لیے ایک ٹائم اپنا سیو کر لیں کہ یہ قرآن کا ٹائم، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کے ترجمے پہ جائیں اور اس کے بعد اس میں جو احکام بیان کیے ہیں اس پہ عمل کریں اور ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پھیلائیں. جو نیکی آپ حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے تک نہ رکھیں، اس سے دوسروں کو بھی کہیں تاکہ وہ دوسرے بھی اس کو فائدہ اٹھائیں. آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے تو آپ اس فائدے کو شیئر کریں، جتنا بھی ہو سکتا پڑھیں اور اس کے فائدے اٹھائیں. قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمت ہے. میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 2 چیزیں دی تھی، ایک تھی شریعت اور دوسری تھی معجزہ. تو شریعت جیسا عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوتے گئے اور ابراہیم السلام کے اوپر بھی ہے، نوح علیہ السلام پہ جو شریعت نازل ہوتے گئے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے. شریعت علیحدہ تھی، معجزات الگ تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور معجزے کو دونوں کو ملا دیا. القرآن الکریم اس شریعت، القرآن الکریم اس معجزہ، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو جتنا ہو سکتے ہیں اس سے ہمارے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب قرآن کے تعلق سے میں تفصیل سے اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف مینشن کر دیا ہوں. تو اس کو صرف پڑھنے تک نہ رکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ یقین کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو پھیلائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اب تیسری چیز جو پوائنٹ تھی وہ ليلۃ القدر. ليلۃ القدر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. ابن کثیر نے تفصیل سے ایک حدیث بیان کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی واقعات جب بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگوں کا ذکر کیا اور ان لوگوں کے نام بھی بیان کر دیے. ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ہے، حزقیل علیہ السلام ہے اور یوشع بن نون. یہ بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا اور حضور نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے 80 سال تک ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے کہ اس میں پلک جھپکنے، آنکھ جھپکنے تک کی نافرمانی نہیں ہو. 80 سال تک یہ ہے. اور صحابہ کے اوپر جب یہ سنے ہیں تو کیسی غیرت، گردنیں جھکا دی اور ان کی آنکھوں پہ بھی کچھ اثر ہوا ہوگا، پریشان. حضور نے جب دیکھا کہ صحابہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو عمریں کتنی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پتہ نہیں کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں ہماری عمریں تو اتنی ہیں تو اس میں عبادتیں کتنی کرتے ہیں. اب ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کتنا، 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کے آپ ٹوٹل کریں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارا. اور کچھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے دن بھر کے کام ہیں، کھانا پینا بھی ہے، ضروریات کو جا رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں
فیملی کے بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، ٹریول بھی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو اس میں کتنا ہماری عمر کا حصہ چلے جا رہا ہے، تو اس میں کاؤنٹ کریں گے تو ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ کتنے سال آئیں گے. تو صحابہ پہ یہ اثر ہوا کہ 80 سال تو ہماری تو عمریں بھی اتنی ہے، تو 80 سال یہ کیسا کر سکیں گے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف فرمائے اور یہ خوشخبری دی کہ دیکھو آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک رات ایسی عطا فرما رہے ہیں جس میں اگر وہ عبادت کریں گے تو 83 اینڈ ہاف ایئرس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک رات کی عبادت کر لیں گے تو اس میں 83 سے بھی بڑھ کے 83 ایئرس سے بھی بڑھ کر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی برکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور جو صحابہ اس وقت یہ سنے ہوں گے کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ ایک رات. اب وہ پھر فکر ہوگی کہ حضور فرمائے کہ یہ کون سی رات ہوگی، کب ہوگی، کیا ہوگی، ہم اس سے کیسا فائدہ اٹھائیں گے. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کب ہے. تو میں امت کو بتانے کے لیے باہر نکلا، اور اس وقت دو اشخاص لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی کی وجہ سے اور ان کی جو باتیں سنا ہوں اس میں میرے ذہن سے وہ رات کی جو تفصیل تھی، کون سی رات کون سی ہے، وہ مجھ سے بھلا دی گئی. تو پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ دو شخص مسلمان لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ رات کی جو تفصیل تھی وہ بھلا دی گئی کہ یہ رات کون سے مہینے، کون سے دن ہے، رمضان کے کون سے دن ہے، وہ بھلا دی گئی. پھر حضور نے فرمایا شاید اس بھلانے میں میری امت کے لیے بہتری ہوگی. سبحان اللہ. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خواہش تھی، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. یہ بھی ابن کثیر میں تفصیل سے اس حدیث کو بیان کیا گیا. حضور نے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ ليلۃ القدر کیا سارے انبیاء پہ تھی یا صرف آپ پہ تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء پہ بھی ليلۃ القدر دی گئی تھی، ان کو بھی دی گئی تھی اور مجھے بھی دی گئی خاص طور پہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا صرف انبیاء کے تعلق سے ریزرو ہے، کیا کیا آپ کی امت کو بھی اس سے فائدہ؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو بھی اس سے فائدہ ہے. سبحان اللہ. تو اگر انبیاء یہ فائدہ اٹھا لیتے رہتے تو ہمارے کو کیا ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ليلۃ القدر دی گئی. سبحان اللہ. تو پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو حضور پھر بتائے کہ یہ ليلۃ القدر کب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، نمبر 1 آخر. تو پھر کچھ باتوں میں مصروف تھے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء انہوں نے کہا کہ حضور نے آپ نے آخری عشرہ تو بتا دیا، مگر حضور آخری عشرے میں کس اور ذرا تفصیل بتا دی. حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے کے طاق راتیں میں شمار کرو. اس کے بعد پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پھر پوچھنا چاہ رہے تھے، تو حضور کے چہرے پہ بہت ناگواری گزری کہ انہوں نے ایسی ناگواری پھر کبھی نہیں دیکھی، تاکہ حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو لمٹ کرتے چلے. مگر صحیح مسلم کی ایک حدیث پہ حضور نے جو 27 کی رات ہے اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ ليلۃ القدر. تو اب ہمارے پاس 3 ڈگریز ہو گئے، 3 گروپس ہو گئے. نمبر 1 کیا ہے؟ آخری عشرے میں. نمبر 2 کیا ہے؟ آخری عشرے کے طاق راتوں میں. نمبر 3 کیا ہے؟ 27 کی رات. اب یہ تو سن لیے، مگر میری کیفیت یہ ہے کہ جو احیاء العلوم میں جو امام غزالی نے ڈسکس کیا تھا کہ روزے کے لحاظ سے لوگوں کی تقسیم 3 ہے، عوام ہے، خواص ہے، اخص الخواص. اخص الخواص کے لیے یہ پورا آخری عشرہ ہے. آخری عشرہ ان کے لیے، اخص الخواص کے لیے آخری عشرہ پورا جو ہے ليلۃ القدر. خواص کے لیے جو ہے آخری عشرے کے طاق رات ہیں، اور عوام کے لیے 27 کی ایک رات ہے. میں آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرما کرتے ہیں کہ اگر میں سارے انسانوں کی جتنے مخلوقات ہیں سب کی دعائیں قبول کر لوں، مخلوقات پہ کیا ہے، جن و انس پہ آ گیا، سارے بھی مخلوقات آ گیا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا قیامت کے پہلے تک، ان ساروں کی دعائیں صبح سے شام تک سارے لوگ دعا کرتے رہیں، تو اب کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ ملینز ہوں گے، ٹریلینز ہوں گے، ٹریلین سے بھی آگے ہو گئے، جس کا ہم تعداد کا شمار بھی نہیں کر سکتے، انسانوں کے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اور سارے لوگ صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے۔ تو ایک انسان کی جو کتنے سالوں کی زندگی رہتی ہے، اس کے سارے دعاؤں کا کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان پیدا ہوگا، ساروں کی دعائیں اگر قبول کر لوں تو میرے جو دریائے رحمت ہے، جس میں دریا ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے کتنا جائے گا، اس کی مثال حدیث قدسی میں بتایا ہے کہ سمندر میں اگر آپ ایک نیڈل ہے اس کو لے کر ڈبائیں اور نکالیں تو نیڈل پہ کتنا پانی آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں کے جو سمندروں ہیں اس میں سے اتنا بھی نہیں جائے گا جتنا پانی اس نیڈل کو لگتا ہے۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ اتنا قبول کرنے والے ہیں، تو جب اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب وہ قبول کرنے والا ہے، تو ہم صرف 27 کو لے کر کیوں بیٹھے؟ 27 کو بھی کریں، بے شک کریں، مگر اس کے علاوہ راتوں کو بھی کریں، شمال کریں، اور آخری عشرے کی ہر رات اللہ سے کہے، اے اللہ تعالیٰ اس رات کو میں نے جو عبادت کی ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس رات کا مجھے لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس رات کا مجھے لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے۔ دوسری رات ہوگی عشرے، آخری عشرے کی، جب ختم ہو جائے گی، پھر رات ختم ہو جائے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی جو میں نے عبادت کی اس کا لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے۔ تیسری رات ہوگی سیم، تو لاسٹ جو آخری عشرہ ہے اس کی ہر رات کو آپ صرف 27 کے لیے کیوں لمٹ کرتے ہیں؟ ہر رات کو لیلۃ القدر کا اجر فرمائے، تو ہر رات کو آپ کو 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور جو دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر دعا نہ مانگے تو ان سے ناراض ہوتا ہے، جو دعا مانگتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں تو وہ دے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگیں گے تو دے دیتے ہیں، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ مانگے تو وہ تھوڑا سا ناگور محسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ مانگنے کی عادت شروع کر دیا۔ اس کے اپوزٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نہ مانگیں تو ان سے ناراض ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ قرآن کی ہے، آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے یہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے، ورنہ اکثر چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ خل تم کہہ دو میرے بندوں سے، خل کہہ دو۔ یہاں کیا خطاب بندوں سے، وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہم سے خطاب ڈائریکٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوالو نہیں کیا، کیونکہ دینا ڈائریکٹ دینا چاہ رہے ہیں، ورنہ اگر دینا چاہتے تو حضور سے فرماتے تھے کہ قل، آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے مانگیں تو میں عطا کرتا ہوں۔ یہاں حضور کو بھی نہیں انوالو کیا، ڈائریکٹ ہم سے خطاب، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی دعا کو قبول کروں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں مانگتا ہے اس سے اتنا ناراض ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگے گا اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔
وقال ربكم ادعوني استجیب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخل. اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دے دیا. جہاں دعا کو فرمایا قبول کرتا ہوں، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کی دعا کو رد کرتا ہوں. جو تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کریں گے، جو میرا ذکر نہیں کریں گے، جو میری عبادت نہیں کریں، ان کو جہنم میں داخل کر اللہ معاف. تو یہ چیزیں بہت اہم چیز تھے. آپ نے کئی مرتبہ رمضان کے تعلق سے ہر سال جب آتا ہے اس کے پہلے سے سنتے ہیں، مگر عوام جو ہے وہ آتا ہے روزہ تو بس دیکھتے ہیں کہ پھر اب رمضان آ گیا ہے. خواص کیا کرتے ہیں؟ اس کے انتظار بھی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اور اقصى الخواص کیا ہے؟ 11 مہینے رمضان کا انتظار کرتے رہے تھے کہ اللہ یہ رمضان تو ختم ہو گیا. جیسے رمضان ختم ہوا اس کے بعد کا جو مہینہ شروع ہوا تو اس کے بعد کہتے ہیں او اب رمضان کے لیے 11 مہینے کا انتظار کرنا پڑے. اس کے بعد ایک مہینہ ہو کہ اب رمضان کے لیے 10 مہینے کا انتظام کرنا. وہ ختم ہو جائے گا، اب رمضان کے لیے 9 مہینے کا انتظام، 8 مہینے کا. تو یہ کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں. یہ اقصى الخواص جو ہے وہ رمضان کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کب ہوا. عوام اور خواص اور اقصى الخواص کا یہ ذکر ہے. تو میں یہاں اس وقت یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس مہینے کی برکتوں سے نوازے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا اور اس کے فیضان سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے والا، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا اور کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں. جتنا آپ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ زبان کا استعمال. دیکھو آپ ابھی سے شروع کر دیں. اب رمضان تو نہیں آیا مگر رمضان سے پہلے آپ شروع کر دیں کہ بس اب زبان سے جو بھی بات نکلے گی، زبان کھولنے سے پہلے سوچیں کہ کیا میں کیا بولنے والا ہوں، کیا بولنے والا ہوں. تو زبان کو استعمال کرنے سے اس کے علاوہ آنکھوں کے اوپر بھی کنٹرول کریں. جو عام طور پہ دیکھتے تھے اب ابھی سے کوشش کریں کہ رمضان کے آنے تک میں ایک ہیبٹ ایسی شروع کر دوں کہ جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کو دیکھوں. کان کا بھی کورس شروع کر دیں، ہاتھ کا بھی اور پیر کا بھی، اعضا کا بھی سو. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام نہیں، ہم خواص نہیں، ہم تو اقصى الخواص بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اقصى الخواص میں ہمارے کے لیے شمار فرما دے اور اسی رمضان کی برکتوں سے ہم کو نوازے. آمین رب العالمین. میں ختم کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظيما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المسلمين وجعلنا من مخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. یا اللہ پاک ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل پر ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرما. ریاکاری سے ہم کو بچا دیا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ عاجزی اور ان کے ساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے ہم کو بچا دیا. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمر آپ نے اتنی عطا فرما دی ہم کو یہ رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے کے لیے ہماری عمر اور بڑھا دے. رمضان کی برکتوں سے ہم کو نواز فرما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے تفضل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرما. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرما. جو ہمارے دوست احباب جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ فرما. اللہ پاک ہمارے
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلومون کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ امت محمد پر رحم فرما، ان پر خاص عنایت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں، میں نام ہی نہیں لینا، میں آپ کے سامنے آپ کے علم میں ساری چیزیں، جہاں جہاں بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمین کے ظالموں کے ظلم سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیل فرما. ہم نے جو مانگا ہے وہ دے دے، اور جو ہم نے نہ مانگا وہ بھی دے دے، کیونکہ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو مانگتے ہیں وہ تو ہم کو پتہ ہے، اور جو نہیں مانگتے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما دے. ہماری ساری دعا کو اپنے ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا اس کو سننا اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ہم کو یہاں بیٹھنے سننے کہنے اور بات کرنے کی شروع، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہم ایک ساتھ ہی وہاں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو بھی ہمارے ساتھ جائن کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اب میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. آپ اپنے مائک کھول دیں، جو بھی بات کرنا ہے کریں، ایک دوسرے سے بھی بات کریں، میرے سے بھی بات کریں. کچھ کوشچننگ ہے، کچھ ہے تو جو اگر میرے علم میں ہے تو میں جواب دے سکتا ہوں، اگر میرے علم میں نہیں ہے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا، کہوں گا کہ میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، میں معلوم کر کے بیان کر دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ حضرت. وعلیکم السلام. کوئی بات ہے تو ضرور بیان کریں. ماشاء اللہ بہت اچھے، الحمد للہ. آپ سے ایک ہی معافی چاہتا ہوں کہ یہ نیکسٹ منتھ رمضان کا ہے تو اس میں کوئی ہمارا سیشن نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے اپریل میں پھر فرسٹ سنڈے آف اپریل انشاءاللہ ہم سیشن رکھیں گے، تو اس میں ضرور شامل. ٹائمنگ چینج ہو جائے گا تو میں آپ کو ٹائمنگ بتا دوں گا، پھر اس وقت کے لحاظ سے کون سی ٹائم پہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت آپ کو بھی جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں جو آسمان سے نیچے آ کے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ ان جگہوں پہ جائے جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے ہیں. تو فرشتے جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو جہاں ایسی گیدرنگ ہو، دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گروپ کو جو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، یہاں ہے ہمارا مقصد، یہاں ہے، آؤ آؤ. تو سارے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کے ناموں سے واقف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پھر وہاں جو بات کریں وہ بھی سنتے ہیں، اور اس کے بعد واپس جاتے ہیں، جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو روانہ کیا تھا زمین پہ، تو ہم تلاش کرتے کرتے نکلے ہیں، تو ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ہم نے وہ مقصد پا لیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، تو کون تھے؟ تو ان لوگوں کے ساروں کے نام، ہمارے نام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بات ہوئی تھی وہ بات کی تفصیل بھی پیش کر دیتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں. تو ہم جو اکثر جہاں جا کر بیٹھ کے یہ کہا سنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہم کو زوم میٹنگ میں کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ زوم میٹنگ بھی وہی طریقے سے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے جیسے ہم مسجدوں میں بیٹھ کے اور کہیں بیٹھ کے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن اور حدیث کی بات جو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہمارے پاس یہ چیزیں سنی ہیں تو آپ کے ہمارے نام اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کریں گے کہ یہ لوگوں نے بیٹھ کر یہ کچھ وقت گزارے جس میں صرف قرآن اور حدیث کی بات اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتے ہیں. اس کے علاوہ
کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، نہ کوئی فیم تھی، نہ کوئی پیسہ کمانا تھا، نہ کوئی دنیا کمانا تھا. ان کی نیت صرف اللہ آپ کی خوشنودی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور یہ ہمارے نام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نام لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدہ بھی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ آمین آمین. آپ لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں جو آپ اپنا وقت نکال کر میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما دے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. خسرو جزاک اللہ. جی، السلام علیکم وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب. غیاث الدین بھائی آپ کچھ، غیاث الدین بھائی کچھ. ہاں، میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک کتاب کے برابر تھا آج، اور آپ کی یہ جو تقریر ہے، واز ہے، اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اللہ میاں ہر ایک لفظ اللہ میاں قبول کرنے والا ہے، اور ہم اس پہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ، اتنی پیاری تقریر. اللہ آپ کو اس کا پورا 100% اجر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم فرمائی ہے جو اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ میرے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی عطا فرمائی ہوئی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. آمین رب العالمین. آمین ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب وہ ایک بات، ڈاکٹر صاحب وہ جی فرمائیں. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر لمحے میں، ربنا آخر لمحے میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. اعتکاف، جی بالکل. ہاں، اعتکاف آخر کا بھی لمحے میں نے ہاں ایسے ذکر تو کر دیا تھا، ابتدا میں بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، سیام کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے، اور زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو 12 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں اعتکاف بھی جو ہے خاص جو سنت اعتکاف ہے یہ آخری عشرے میں ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے مدینہ شریف میں تو مسجد نبی کے پاس بکنگ ہوتی ہے. ہمارے جاننے والے کچھ لوگ ہیں، بتاتے ہیں کہ ہر سال ہم بہت پہلے سے بکنگ کرتے ہیں، تو مسجد نبی میں اعتکاف کے لیے ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مسجد نبی میں حرم میں جو اعتکاف کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ گروپ جو آتا ہے ان سب کو بھی اپنی اعتکاف کی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. آمین. اور ایک بات اور ڈاکٹر صاحب، وہ ضرور ماشاءاللہ آئندہ درس میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی تقسیم کیسے ہو. جی وہ ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ وہ ایک پورا سیشن ہی ہوتا ہے زکوٰۃ کے اوپر ہی. اتنا تفصیلی ہے کہ زکوٰۃ کتنے پہ دینا چاہیے، کون لوگ دینا چاہیے، اور کس کس کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، بھی بچوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو لک آفٹر کرنا. تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور سید جو لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو مالدار ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. آپ کے جو رشتہ دار اگر غریب ہیں تو پہلا حق ان کا ہے، ان کو زیادہ دیں. جو مانگنے والے تو وہ بھی رہتے ہیں، مگر اور سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ جو مانگ نہیں سکتا اور زکوٰۃ کا مستحق ہے ان کو کر کے زکوٰۃ دیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ مانگتے ہیں تو آپ دیتے ہیں، اور جو سفید پوشی کی وجہ سے نہیں مانگ سکتا مگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ان کو دیں. زکوٰۃ کا موقع تو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ایک پورا سیشن صرف زکوٰۃ کا ہی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرن جزا حسن جزا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.